अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आगाज़ साबिक़ अब्बास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम आए हैं बेस्ट लर्निंग साइंस स्कूल में, इसका हम विजिट करेंगे और देखेंगे अंदर की सूरत आया है। جی السلام علیکم۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تشریف رکھیں۔ جی مفتی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، جی آپ بھی ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پاس، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ تو آئیں میرے نظر پہ آئیں، جی پھر اس کے بعد آپ سے جی جب ہم بیسٹ لرننگ سائنس اسکول گئے تو پرنسپل کو ساتھ لے کے ہم نے کلاسوں کا دورہ کیا۔ سب سے پہلے ہم چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی کلاس میں گئے اور ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک LCD لگی تھی جس کے اوپر ایک جو ہے نا کارٹون لگے ہوئے تھے اور چھوٹے بچے وہاں پہ بیٹھ کے ڈیزائننگ کر رہے تھے اور ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا اپنا ٹائم گزار رہے تھے۔ ساتھ ٹیچر بھی موجود تھی جو انہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا ڈیزائننگ سکھا رہی تھی اور گائیڈ کر رہی تھی، جو یہ بنا رہے تھے اس کے نام بتا رہی تھی کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم کمپیوٹر لیب میں گئے، وہاں پہ جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ کچھ ہماری قوم کا مستقبل، میں قوم کا مستقبل ہی کہوں گا ان بچوں کو جو آج سیکھ رہے ہیں لیکن کل یہ سکھائیں گے۔ تو یہ بچے جو ہے نا یہاں پہ بیٹھ کے کمپیوٹر کے اوپر جو ہے نا PC کے اوپر ڈیزائن بنا رہے تھے مختلف قسم کے، ہر کوئی اپنا اپنا جو ہے نا کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک چھوٹے بچے سے گفتگو کی اور اسے پوچھا کہ وہ یہ کیا بنا رہا ہے، کہ آنے والے کل میں دنیا اسے ایک گرافک ڈیزائنر جو ہے نا پائے گی۔ ان بچوں کی معصومیت دیکھ کے مجھے اپنا بچپنا جو ہے نا وہ یاد آ رہا تھا کہ میں یہ کوشش تھی میری کہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس سکول میں اپنا ٹائم جو ہے نا گزار سکوں۔ پھر ناظرین ہم ایک اور کلاس میں گئے، وہاں کا دوست کلاس کا دورہ کیا ہم نے، تو ہم نے دیکھا کہ معصوم سے بچے جو ہے نا وہاں بیٹھ کے پائے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین صاف ستھرا ماحول تھا ہر کلاس کا، اور ان کلاس میں بیٹھے بچوں کو دیکھ کے ناظرین دل میں ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی، خوشی آ رہی تھی، اور دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ یار ہمارے گوجرانوالہ شہر میں اس قدر ایک اچھا خوبصورت اور صاف ستھرے ماحول کا جو ہے وہ اسکول بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ناظرین ہم نے مختلف کلاسوں کا دورہ کیا اور اس اسکول میں گھوم پھر کر دیکھا۔ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ بار بار اسے دیکھنے کا دل کرتا تھا۔ ان کی جو دیواریں اسکول کی روم کی دیواریں یا باہر گراؤنڈ کی دیواریں دیکھ کے دل میں بہت ہی اچھی فیلنگ آتی تھی کہ ہر دیوار دوسری دیوار سے زیادہ ہی خوبصورت پائی جاتی تھی۔ کلاس میں جائیں، ایک کلاس میں جاتے تھے تو جو اگلی کلاس ہوتی تھی اس میں جا کے لگتا تھا کہ یہ زیادہ اس سے زیادہ پیاری ہے۔ تو ناظرین ہم نے اسکول کی تعلیم بھی دیکھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہر ٹیچر اپنی کلاس کے بچوں کو پریکٹیکل کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے باہر کا وزٹ کیا، ہم باہر گئے اور میدان کا ویو کیا۔ میدان میں ناظرین ہم نے دیکھا کہ دیوار کے ساتھ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی تصویر لگی تھی، اور ان کے ساتھ شہید وطن ہماری فوج کے جو نشان حیدر جنہیں ملا، جو شہید ہو چکے ہیں، ان کی بھی تصویریں لگائی گئی تھیں، اور بہت ساری تعلیمی لحاظ سے جو ہے نا سائنسی لحاظ سے وہاں پہ تصویریں ہم نے دیکھی جنہیں دیکھ کے دماغ میں یہ چیز یہ تصور آتا تھا
کہ یہاں پڑھنے والے انشاءاللہ ہماری قوم کے لیے اچھا مستقبل لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ناظرین یہ ہماری قوم کا ہمارے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ناظرین کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو ہمیشہ کسی اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں تعلیم جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے، اور میری نظر میں یہ بہت ہی ایک اچھا اسکول میں نے دیکھا جہاں پہ صفائی کا بھی فل جو ہے نا نظام تھا، اس کے بعد جو ہے نا تعلیم کا بھی بہت ہی عمدہ نظام ہے، اور پریکٹیکل کے ساتھ کہ یہاں پہ ہم نے کچھ بچے ایسے دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ آتے ہیں ہمارا گھر جانے کو دل نہیں کرتا، اور ٹائم کیسے گزر جاتا ہے ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا، ہماری ٹیچر بہت اچھی ہیں۔ تو ناظرین یہ اسکول کا ویو کرنے کے بعد ہم جو ہے نا واپس پہنچے پرنسپل کے روم میں، اور ان سے جا کے کچھ گفتگو کی وہ آپ بھی سنیں۔ سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ ایسی کیا سہولت ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو یہاں پہ بچوں کو چھوڑنا چاہیے برہنی کی، جو دوسرے اسکولوں میں نہیں ہے؟ اصل میں علی صاحب تمام ادارے اپنے ایک فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم جو الحمدللہ جو بچوں کو دے رہے ہیں ایکٹیویٹی دے رہے ہیں اسٹڈی کے بھی آپ پہ، جو سب سے امپورٹنٹ ہے ہماری اسٹڈی کا معیار بہت اچھا ہے، ہمارا ہر بچے کے اوپر ایک علیحدہ فوکس ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچہ صبح کلاس روم میں آیا تو آتے ہی ہمارا پہلا جو پیریڈ ہے نا وہ ناظرہ قرآن مجید کا ہے۔ اس ناظرہ قرآن مجید کے اندر ہم نے چند چیزیں دعائیں بنیادی روزمرہ کی چیزیں اور دعائیں ایسی رکھی ہیں کہ بچہ اس کو حفظ کرتا ہے، پھر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے، پھر یہ چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ ہے مطلب عام اسکولوں کی بنسبت۔ اور دوسری چیز آپ سن کے تھوڑا واقعی سے آپ کہیں گے کہ یہ چیز واقعی ڈیفرنٹ ہے، ہم نے انگلش لینگویج یہاں پہ کورس رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انگلش لینگویج کورس ہے، اردو لینگویج کورس ہے، ایون کہ عربی لینگویج کورس ہے۔ یہ جو چیز ہے نا جی، یہ ہمیں دوسرے اسکولوں کی بنسبت ہم کہہ سکتے ہیں بڑے دعوے کے ساتھ کہ یہ چیز الحمدللہ دوسرے اسکولوں کی بنسبت تھوڑی ڈیفرنٹ ہے۔ پھر الحمدللہ ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ضلعی سطح پہ، تحصیل سطح پہ جو مقابلہ جات ہیں دوسرے اسکول بھی کرواتے ہیں، الحمدللہ اس میں ہم بھی حصہ لیں گے، بچوں کو اسٹیج پہ لائیں گے کہ اس کے اندر خود اعتمادی اتنی آئے گی کہ چاہے اسپیچ میں، اذان میں، نعت میں، نظم میں، سب میں الحمدللہ بچہ ایک اپنا لوہا بنوائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو۔ تو یہ کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے ہماری ناظرین کو؟ میں سننے والوں کو، جاننے والوں کو ایک پیغام، جو ایک تو رسمی بات ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھائیں، میں یہ کہوں گا کہ ان کو اچھے اداروں میں پڑھائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے اور اس کے بعد کے جو دور ہے اس میں بہت فرق ہے۔ آنے والے دور میں تعلیم تو الحمدللہ ہر دور میں اپنا ایک نام اور اپنا ایک لوہا منواتی رہی ہے، اپنا ایک نام رہا ہے، اور پڑھے لکھے بچے کل کے ہمارے آفیسر ہیں، قوم کے معمار ہیں، انہی بچوں نے کل آگے آنا ہے تو قوم کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ بچے صرف ملک و ملت کا سرمایہ نہیں بلکہ ان والدین کے لیے بھی سرمایہ ہیں، ان والدین کے لیے سرمایہ، اور اس کے علاوہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو والدین آج بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھا ایک ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ بڑے اداروں میں اور اچھے اداروں میں پڑھنے والے بچے ہی کل مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ ہے انشاءاللہ، اور یہی مستقبل کی باغ دوڑ سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں ناظرین ان سے ایک سوال جو ہے نا پرسنلی پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے نا جو کہ اتنا عرصہ اسکول میں مختلف اسکولوں میں آپ نے جاب کی، تو بعد میں یہ خود کیسے ذہن میں آیا کہ میں اپنا جو ہے ایک اسکول ہوگا وہاں پہ جو ہے نا میں کام کروں؟ سوال تو تھوڑا مشکل ہے چلو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اعتماد تھا، پھر دوسرے ساتھ میرے بھائی اور دوست عمران صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم دونوں نے بڑے عرصے سے پلاننگ چل رہی تھی، ہمارا تعلق بہت پرانا ہے، تو ہم بڑے عرصے سے سوچ بچار کر رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز معاشرے میں لائی جائے جس سے مفاد عامہ ہو، جو لوگوں کو جس سے فائدہ زیادہ پہنچے۔ تو پھر اس کے لیے اسکول کا ایکسپیرینس میرے پاس الحمدللہ بہت اچھا تھا۔ میں نے شہر کا ایک بہت بڑا ادارہ، اس میں ایز اے پرنسپل 4 سال میں نے کام کیا، تو الحمدللہ میں نے اس کو اچھا چلایا۔ آج بھی
وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے لوگ، جڑے ہوئے پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، سب اس بات کے یعنی شاہد اور گواہ ہیں الحمدللہ کہ میں نے ان کو ایک اچھا بڑی دیانتداری کے ساتھ میں نے ان کو چلایا الحمدللہ۔ تو شہر کا ایک بڑا ادارہ ہے سائنس لوکس، آپ بھی جانتے ہیں الحمدللہ، اس کا ایک شہر میں معیار ہے، ایجوکیشن کے لحاظ سے بہت اچھا کام کیا انہوں نے، آج بھی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہماری دلی دعائیں، تعاون اور نیک تمنائیں آج بھی الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں اور آنے والے کل بھی ان کے ساتھ رہیں گی کہ انہوں نے ہمیں بھی اسٹیج تک پہنچایا، اٹینڈ کیا، اور انہوں نے ان کے مرہون منت ان سے اٹینڈ ہو کے تو آج یہاں پہ الحمدللہ ہم یہاں پہ اپنے ادارے میں بیٹھے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اسکول کے پرنسپل اور ڈائریکٹر۔ ابھی ہم جو ہے نا آگے اپنی گفتگو کریں گے اسکول کے جو چیئرمین ہیں، جو سارے اسکول کا سیٹ اپ کو سنبھالتے ہیں، ان کے ساتھ۔ تو ناظرین، جو اس اسکول کے پرنسپل اور ڈائریکٹر ہیں ان کا نام بھی عمران ہے، اور جو اس اسکول کے چیئرمین ہیں ان کا نام بھی عمران ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اسکول کے چیئرمین جو یہ سیٹ اپ کو سنبھالتے ہیں موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور یہاں پہ چیئرمین بن کے یہ ایکٹیویٹیز سنبھالتے کیسے ہیں؟ کیا آپ کا نظریہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایکچولی ہم نے یہ ادارہ شروع کیا عوامی مفاد کے لیے اور بچوں کی تعلیم و تربیت کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ عوام میں اخلاقی شعور پیدا ہو اس حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ شعبہ مجھے ذاتی طور پہ اور میری درینہ خواہش تھی کہ یہ میں شروع کروں، اور یہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں مفتی عمران صاحب، ان کے ساتھ ان کا خاصا اچھا تجربہ ہے اس فیلڈ کا، اور میں ان کے ساتھ مل کے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ، یہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، اور میری یہ درینہ خواہش، اور ہم اس ادارے کو حقیقی معنی میں ایک تعلیمی ادارہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کو ایز اے بزنس نہیں کریں گے، انشاءاللہ ہم ادھر سے جو بچے پڑھیں گے، ہماری خواہش ہے کہ وہ کسی اچھے لیول پہ جائیں اور اس ملک کا سرمایہ بنیں اور اعلیٰ عہدے پہ فائز ہوں۔ تو یہ ہمارا جو ہے نا منشور ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ موجود عمران بھائی، جو یہ اسکول کا سیٹ اپ سنبھالتے ہیں، یہاں پہ چیئرمین کے عمدہ جو کرے ہیں۔ تو آپ دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان دونوں پارٹنروں کو آپس میں محبت اور جو ہے نا ہم سلوک والی زندگی جو ہے نا عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ریکویسٹ ہے آپ سے، اور میری خود کی رائے یہ ہے کہ میں نے اسکول کا جو ہے نا دورہ کیا، دیکھنے میں، سننے میں، یہاں کے ماحول کو دیکھ کے یقین مانے بچپن کی یاد تازہ ہوگی۔ تو اپنے بچوں کو جو قریب کے آپ یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، تو اپنے بچوں کو یہاں پہ آپ داخل کروائیں۔ یقین مانیں کہ آپ جو ہے نا بالکل بچوں سے ایزی ہو جائیں گے، آپ کو ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہاں پہ ایسا ہی ماحول ہے جیسے گھر میں ہوتا ہے ماحول، صاف ستھرا ماحول ہے، یہاں پہ آیا بھی موجود ہے۔ ٹیچریں بھی جو ہے نا وہ معصومیت کے ساتھ جو ہے نا بچوں کو سکھاتی ہیں، نہ مار پٹائی والا کام ہے، نہ کوئی دوسرا تیسرا کوئی ایسا انتشار ہے۔ تو مذہب کے لحاظ سے، انگلش کے لحاظ سے اور دنیائی تعلیم کے لحاظ سے یہ تمام چیزیں آپ کو اسی چھت کے نیچے ملیں گی۔ تو آپ وزٹ ضرور کیجیے گا اسکول کا، اور ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔